کے اوپر انسٹال کیے گئے، سکولز کے اوپر کیے گئے، چلتی ایمبولینسز سے مریضوں کو نکال کر پھینکا گیا اور عیدی کی ایمبولینسز جلائی گئیں، اور اس کے علاوہ جو شہداء تھے اور غازی تھے ان کی جو یادگاریں تھیں ان کی بے حرمتی کی گئی۔ ریڈیو پاکستان کو نظر آتش کیا گیا۔ ریڈیو پاکستان کے جتنے آرکائیوز تھے، جو ہیریٹیج تھی، جو اس کی ہسٹری تھی، جو وہ ادارہ جس نے طلوع پاکستان کی اناؤنسمنٹ کی ہو، اس کو نظر آتش کیا گیا۔ یہ ملک دشمنی ہے، یہ ملک کے ساتھ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ کسی بھی سیاسی احتجاج اور عوامی پروٹیسٹ کی جو تاثر تھا وہ نہیں تھا۔ یہ مسلح جتھے، مٹھی بھر مسلح جتھوں کی کارروائی تھی جو عمران خان صاحب کے کہنے پر ہوئی، اور زمان پاک وہ گڑھ تھا جہاں بیٹھ کر عمران خان صاحب نے اس پوری چیز کی منصوبہ بندی کی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب خود اپنے بیانات میں، اپنی تقریروں میں، اپنے جو وہ ایڈیوٹک گفتگو کرتے ہیں، دو جھنڈے رکھ کے ان کی بھی تذلیل کرتے ہیں، پاکستان کے جھنڈے کی بھی تضحیق کرتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ان مسلح جتھوں نے پاکستان کے جھنڈے جلائے، جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جس پرچم کو ہم چومتے ہیں، جس پرچم کو ہم نیچے نہیں گرنے دیتے، ان پرچم کو نظر آتش کیا گیا، اور منہ کے اوپر پی ٹی آئی کے بینڈز تھے، سکارفز تھے، نقاب تھے، گلوں میں پی ٹی آئی کے دوپٹے تھے، اور پاکستان کے جھنڈے کو نظر آتش کیا گیا۔ انہی لوگوں نے ایمبولینسز جلائیں، ہسپتال جلائے، اسکول جلائے، مسجدیں جلائیں، جانور منڈیاں جلائیں۔ یہ کوئی سیاسی رد عمل نہیں، اور کیٹیگورکلی واضح طور پر یہ کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے میں بھی رکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو اس قسم کے عمل میں ملوث تھے، اس کارروائی میں ملوث تھے، اس کی منصوبہ بندی میں ملوث تھے، ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، کیونکہ اسی ریاست نے ان لوگوں کو بھی تحفظ دینا ہے جن لوگوں کو ایمبولینس سے باہر نکال کر پھینکا گیا، ان بچوں کو بھی تحفظ دینا ہے جن کے اسکول جلائے گئے، ان کو بھی تحفظ دینا ہے جو اس دن ہسپتال نہیں جا سکے، جس ہسپتال کو نظر آتش کر دیا، اور وہ ماؤں کے بیٹے، وہ شہید جوان، اور وہ جوان جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کے جذبات کو مجروح کیا گیا ہے، ان کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ ان تمام لوگوں کو تحفظ دینا بھی ریاست کا کام ہے، حکومت وقت کا کام ہے، اور ہمیں دینا آتا ہے۔ اب بات یہ ہے، جو بات چھڑی ہوئی ہے اس کی کلیریفیکیشن وزیر اعظم نے بھی بہت واضح الفاظ میں کی ہے کہ جن سویلین تنصیبات پر، جن سویلین علاقوں میں، جن سویلین بلڈنگز کے اوپر، فار ایگزامپل ریڈیو پاکستان کے اوپر جو حملہ آور تھے، جنہوں نے ہسپتال توڑے، جنہوں نے اسکول توڑے، جنہوں نے یہ برجز توڑے، میٹرو، آج غریب کی سواری نہیں چل رہی، آج میٹرو بس کی سروس معطل ہے۔ ان لوگوں کو کون جواب دے گا جو اس میٹرو پر بیٹھ کر سفر کرتے تھے؟ وہ بچے، وہ اسکول اسٹوڈنٹس، کالج اسٹوڈنٹس، شہری مزدور اس میٹرو پہ سفر کرتے تھے، ان کی سواری ان لوگوں نے چھین لی ہے۔ جتنی سویلین تنصیبات ہیں ان سب کے اوپر جو سویلین لاز ہیں، اینٹی ٹیررزم لاز ہیں، ان کے مطابق کارروائی کی جائے گی، اور جتنی جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں ان کی جورسڈکشن ہی ملٹری قوانین ہیں، جو آئین کے مطابق وہ جورسڈکشن تعین ہے، اور اس کے مطابق ان کے جو خلاف ہے وہ ٹرائل ہوگا۔ یہ کوئی قوم برداشت نہیں کرتی، یہ کوئی ملک برداشت نہیں کرتا، یہ آج پاکستان کا کوئی شہری برداشت نہیں کرے گا کہ وہ تمام نشانیاں جو کہ بہادری کی نشانیاں ہیں، ہمارے اور آپ کے تحفظ کی نشانیاں ہیں، ہمارے اور آپ کے تحفظ کے علم بردار ہیں، وہ نوجوان، وہ جوان جو اس وقت سرحدوں پر کھڑے ہیں، ان کے جذبات کو مجروح کیا جائے، اور ایسی عبرت کا مثال بنانی چاہیے کہ آئندہ پاکستان کی آنے والے وقت میں اور تاریخ میں کوئی 9 ماہ کا سیاہ دن دوبارہ ریپیٹ نہ ہو۔ اور ان تمام لوگوں نے جنہوں نے اس کو انسائٹ کیا، ریڈی ہے ویڈیو، اور
جنہوں نے انسائٹ کیا وائلنس، وہ آپ سب کے سامنے آ گئے، اور آج عدالتوں کو بھی سوچنا پڑے گا۔ یہ ریاست کی پروٹیکشن اور ریاست کی رٹ کو اسٹیبلش کرنا یہ خالی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ریاست 3 ستونوں کے اوپر قائم ہے، اس میں پارلیمنٹ، اس میں ایگزیکٹو اور اس میں جوڈیشری ہے، اور یہ تینوں پلرز کو، تینوں ستونوں کو، ٹرائیکاٹمی آف پاور کے اندر تینوں ستونوں کی، تینوں پلرز کی یہ اجتماعی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کی ریاست کی حفاظت کی جائے۔ یہ عدالتوں کو سوچنا پڑے گا کہ اگر دہشت گرد مسلح جتھے اور انسائٹنگ وائلنس اور ان تنصیبات پہ حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کرنے والے کو عدالت میں ویلکم کیا جائے گا، گڈ ٹو سی یو کہا جائے گا، اینڈ وشنگ یو گڈ لک کہا جائے گا، تو میں نے کل بھی کہا کہ کو انکریج کرنا ہے، اس کو تقویت دینے کے برابر ہے، اس کی پشت پناہی کرنے کے برابر ہے جو لوگ ان کاموں میں ملوث ہیں۔ عمران خان صاحب براہ راست اور آج بھی زمان پارک جو ہے وہ ان مسلح جتھوں کی، ان ملک سے دشمنی کرنے والوں کی، ان حملہ آور ہونے والوں کی پناہ گاہ بنا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب حکومت نے تمام ایویڈنس دیا ہے، تمام چیزیں واضح طور پر بتائی ہیں۔ انہوں نے ایک ٹائم کا بتایا ہے کہ اس ٹائم کے اندر 72 گھنٹوں کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ زمان پارک جن بھی مجرموں کی پناہ گاہ بنا ہوا ہے وہ وہاں سے نہیں، لیکن ان سب کا ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے۔ انہوں نے لوگوں کو اکسایا ہے، انہوں نے یہ سوچی سمجھی منصوبہ بندی کی تھی۔ آپ نے مراد سعید صاحب کی ویڈیو سن لی ہوگی جو پی ٹی آئی کے آفیشیل پیج پر ہے کہ جو جگہیں دکھائیں تھیں نا، جو بتائیں تھیں وہاں پہنچ جاؤ، عمران خان گرفتار ہو گیا۔ تو کس نے بتائیں تھیں، کس نے دکھائیں تھیں؟ عمران خان نے دکھائیں تھیں۔ آپ نے وہ آڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں کہا جا رہا ہے جی ایچ کیو پہنچ جاؤ، جس طرح بتایا تھا، جس طرح دکھایا تھا۔ یہ بری و زما نہیں ہو سکتے۔ اور پھر عدالت کے اندر بیٹھ کر جب عدالت ان کو بنڈل ریلیف دے رہی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ، اس کے اندر بیٹھ کر ویڈیو پیغام جاری کیا عمران خان نے کہ اگر مجھے گرفتار کیا 60 ارب کے قومی خزانے کے ڈاکے میں، اگر مجھے گرفتار کیا فورن فنڈنگ میں، اگر مجھے گرفتار کیا ٹیرین کے والد ہونے کے کیس میں، اگر مجھے گرفتار کیا توشہ خانہ میں، تو جس طرح کا رد عمل 9 مئی کو آیا ہے اس سے بڑھ کر رد عمل آئے گا۔ تو اس میں کون سا شک رہ گیا؟ اور یہ پرائم منسٹر کی واضح ہدایت ہے، پرائم منسٹر کی واضح کیٹیگورک ہدایت ہے کہ کسی بے گناہ کو، کسی بھی اس میں اگر کوئی نام آ رہا ہے، وہ پرائم منسٹر اس کے اوپر ایک مانیٹرنگ کمیٹی بنائی ہے انہوں نے کہ کوئی ایسا نام خواتین کا، بچوں کا، جس کے ساتھ کسی قسم کی بھی ناانصافی ہو، اور اگر وہ بے گناہ ہیں تو وہ جو لسٹ ہے جہاں گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر ایک مانیٹرنگ کمیٹی بنا دی گئی ہے جو اس چیز کو دیکھ رہی ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی بے گناہ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، لیکن